کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خلق فرمانے کے بعد اس کے لیے ایک مقصد معین کیا ہے، ایک مقصد بنایا ہے، ایک ہدف اور گول دیا ہے کہ انسان نے اس ہدف تک پہنچنا ہے۔ اب دین کیا ہے؟ دین اس ہدف تک جانے کے لیے انسان کے جتنے بھی پہلو ہیں، انسان کے جتنے بھی ضروریات ہیں، انسان کے جتنے بھی حوائج اور نیاز ہیں، ان کی مکمل رہنمائی کرے، انسان کے جتنے بھی انفرادی و اجتماعی پہلو ہیں ان کو بیان کرے اور اس کی ایسی ہدایت اور ایسی رہنمائی کرے کہ انسان اس مقصد تک پہنچ جائے۔ یہ دین کی مختصر سی تعریف ہے۔ اب آئے ہم اس تفسیر کے مطابق دیکھیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کا مقصد خلقت کیا قرار دیا ہے۔ امام علی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، رحم اللہ امرأ من علم من عین وفی عین الی عین، خدا رحمت کرے اس شخص پر جو ان تین سوالوں کے جواب جانتا ہو۔ پہلا سوال من عین، کہ انسان یہ جان لے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، اس کی ابتدا کیا ہے، وفی عین، اور ابھی کس مقام پر ہے، کس حالت میں ہے، اس کی موجودہ حالت کیا ہے، کہاں پر ہے، وَإِلَىٰ أَيْنَ، اور اس نے کہاں جانا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا ہدف کیا ہے، اس کو بنانے کا گول اور ایم کیا ہے۔ اگر یہ تین سوال انسان جانتا ہے تو وہ انسان دنیا کا خوش وقت ترین انسان ہے۔ ہمارے نزدیک خوش وقت ترین انسان کون ہے؟ ہمارے نزدیک خوش وقت ترین انسان آج کے اس دور میں وہ ہے جس کے پاس سب سے زیادہ پیسے ہوں، جس کے پاس بینک بیلنس زیادہ ہو، جس کے پاس اپ ماڈل کی گاڑی ہو، جس کے پاس اچھا سا بنگلہ ہو، گھر ہو اپنا، جس کے پاس اچھی با اخلاق خوبصورت بیوی ہو اور بچے ہوں۔ ہم اس کو کامیاب شخص کہتے ہیں اپنے زبان میں، اپنے معاشرے کے اندر۔ لیکن جس کو ہم نے امام مانا ہے وہ کیا بیان فرماتا ہے؟ وہ یہ بیان فرماتا ہے کہ وہ شخص کامیاب ہے جو یہ جانتا ہے کہ اس کی ابتدا کیا ہے، وہ اب کہاں پر ہے اور اس نے کہاں جانا ہے۔ یہ تین سوال جس کو حل ہو، ان تین سوالوں کے جواب جس کے پاس ہو وہ کامیاب ترین انسان ہے۔ مومنین کرام، جوانان عزیز، اب آئیں امام کے اس قول کو ہی لے لیں اور اپنے اندر ہم جھانک کر دیکھیں کہ آیا مجھے ان تین سوالوں کے جواب آتے ہیں یا نہیں آتے، یہ تین سوال مجھے حل ہے یا نہیں۔ اگر حل ہیں فبہا، مبارک ہو آپ کو، آپ امام کی نگاہ میں ایک کامیاب اور ایک پاس انسان ہیں، اس کے شیعوں میں سے ہیں۔ لیکن اگر جواب معلوم نہیں ہے تو ہمیں ان سوالوں کے جواب معلوم کرنا چاہیے، اور ان سوالوں کے جواب ہمیں اسی دین کے اندر ملے گا۔ دین انسان کے تمام پہلوؤں کے اندر رہنمائی اور اتم رہنمائی، کامل رہنمائی، ناقص و ادھوری رہنمائی نہیں۔ دین کے تمام انفرادی و اجتماعی پہلوؤں کے اندر رہنمائی، انسان کے تمام انفرادی و اجتماعی پہلوؤں کے اندر، مثلا انسان انفرادی طور پر خود اپنے حوالے سے دیکھا جائے تو ان تین سوالوں کے جواب اس کو معلوم ہو۔ اگر وہ ایک خاندان کا فرد ہے، باپ ہے، اس حوالے سے اس کی جو ذمہ داریاں بنتی ہیں اس حوالے سے رہنمائی اس کو معلوم ہو۔ اگر وہ شوہر ہے اس حوالے سے اس کو معلوم ہو، وہ بھائی ہے اس حوالے سے اس کے حقوق اس کو معلوم ہو، اگر وہ بیٹا ہے، وہ بیٹی ہے، وہ ماں ہے، وہ بہن ہے، جو بھی ہے انفرادی طور پر انسان ان تمام حوالوں سے آگاہی رکھتا ہو۔ اور دین ان تمام انفرادی پہلوؤں کے اندر انسان کی رہنمائی کے لیے آیا ہے۔ انسان کا دوسرا پہلو عبادی پہلو ہے۔ عبادت کے اندر اس کی رہنمائی کرے کہ آیا صرف اٹھک بیٹھک کرنا عبادت ہے یا عبادت کچھ اور ہے۔ حقیقی عبادت کیا ہے؟ صرف عادت کے طور پر مسجد میں یا اپنے گھر میں ایک ورزش کرنا، اٹھک بیٹھک کرنا، چند ذکر پڑھنا، چند تسبیحاں پھیرنا، آیا اس چیز کا نام عبادت ہے یا دین میں عبادت کسی اور چیز کو کہتے ہیں؟
انسان کا سب سے اہم پہلو اجتماعی پہلو ہے. یہ انسان ایک اجتماعی مخلوق ہے. بس اگر اجتماعی مخلوق ہے تو اس کو ایک معاشرے کے اندر اس نے زندگی گزارنا ہے. اب معاشرے کی ضروریات ہیں، اب معاشرے کے اور اجتماع کے مختلف پہلو ہیں. اب انسان کو ان تمام پہلوؤں کے اندر رہنمائی چاہیے. اب ان تمام پہلوؤں کے اندر انسان کو آگاہی چاہیے. ان تمام پہلوؤں کے اندر کچھ ضوابط، کچھ قوانین، کچھ حدود، کچھ سرحدیں، حدود چاہیے کہ ان حدود کے اندر رہتے ہوئے انسان اپنی زندگی گزارے. اگر وہ ان حدود سے تجاوز کرتا ہے تو پھر وہ انسان کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے. بس پھر ہمیں ان پہلوؤں کی طرف جانا ہوگا. انسان کے اجتماعی پہلو بہت سارے ہیں. مثلا انسان تعلیم حاصل کرتا ہے، انسان اخلاق معاشرے کے اندر ایک پہلو ہے، ثقافت و کلچر معاشرے کا ایک پہلو ہے، حکومت و سیاست معاشرے کا ایک پہلو ہے، عدالت و انصاف کا نظام معاشرے کا، اجتماع کا ایک پہلو ہے، تعلیم و تربیت اجتماعی نظام کا ایک پہلو ہے. اسی طرح صحت، بہداشت انسان کے اجتماعی پہلو کا ایک حصہ ہے، ایک نظام ہے. اسی طرح دشمن، انسان جب ایک معاشرے کے اندر رہتا ہے تو دشمن ہے، اجتماع کے اندر آپ کا دشمن بھی ہے. اس دشمن سے دفاع کے لیے ایک نظام ہے، ایک پہلو ہے یہ. اب ان تمام پہلوؤں کے اندر اگر آپ نے اللہ کی رہنمائی کے مطابق ان تمام پہلوؤں میں اپنی زندگی گزار لی تو اس کو ہم الہی دین کہتے ہیں. دین کوئی سین نہیں ہے، دین کے کسی جن بلا کا نام نہیں ہے، کسی پری اور فرشتے کا نام نہیں ہے کہ جو ہمیں سمجھ میں نہ آئے. دین یعنی آپ کے زندگی کا ہر پہلو، ہر فعل، ہر کام جو آپ کی نیاز ہے، جو انسان کے لیے ضروری ہے تاکہ انسان اپنے اس مقصد خلقت تک پہنچ جائے، ان تمام پہلوؤں کے اندر رہنمائی کا نام دین ہے. اور اس رہنمائی کو اگر قرآنی زبان میں اس کو قرآنی لفظ کے ذریعے سے بیان کیا جائے تو اس کو ہدایت کہتے ہیں. ہدایت، لفظ ہدایت کو یہی معنی، یہی رہنمائی بنتا ہے. اب آئیں دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم تک کتنے انبیاء آئے، انہوں نے کیا کیا؟ ہم فقط انبیاء کے اعمال کو ہی دیکھیں، قرآن کو پڑھیں، ہم دیکھیں کہ انبیاء نے ابھی یہ جو پہلو آپ کے سامنے بیان ہوئے، انسان کے انفرادی اور اجتماعی پہلو، ان کے علاوہ اگر انہوں نے کوئی بات کی ہے تو بتائیں. انہی کو ہی سدھارنے کے پیچھے، انہی کو ہی درست کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام آئے. چونکہ انسان کے اندر ایک نفس ہے، نفس امارہ، جو ان پہلوؤں کے اندر بگاڑ پیدا کرتا ہے، ان کے اندر مشکل پیدا کرتا ہے، ان کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور ایک انسان کے باہر عدو مبین جس کو قرآن نے کہا ہے وہ شیطان ہے. اور اجتماعی اور انفرادی پہلوؤں کے اندر یہ جو دو دشمن ہے، ایک انسان کے اندر ہے اور ایک انسان کے باہر ہے، یہ دونوں مل کر اس اللہ کے بتائے ہوئے قوانین اور مقررات کے مطابق انسان کے ان تمام پہلوؤں کے اوپر زندگی گزارنے نہیں دیتے. اب یہاں پر ہمیں اپنے نفس پر پاؤں رکھ کر اور شیطان کی چال کو، شیطان کی وار کو سمجھ کر اس کو روک کر اللہ کی اطاعت کرنا اور اللہ کی اطاعت کے مطابق ان تمام پہلوؤں میں زندگی گزارنا، یہ دین ہے. اور اگر ہم نے اللہ کی ہدایت اور رہنمائی جو انہوں نے اپنے رسل، انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، اگر ہم اس کے مطابق زندگی گزارے تو ہم اپنے ہدف تک پہنچ جائیں گے. لیکن اگر اس سے ہٹ کر ہم نے زندگی گزاری، اس سے ہٹ کر ہم نے عمل کیا، اس سے ہٹ کر ہم نے کوئی فعل انجام دیا تو پھر ہم اس ہدف کے قریب ہونے کے بجائے اس ہدف سے دور ہو جائیں گے. اب 1,24,000 پیغمبر آئے، آسمانی کتابیں آئی اور گزر گئی. ہر قوم کے اندر یہ تمام پہلو موجود تھے اور ہر قوم کے اندر وہ افراد جنہوں نے ان قوانین،
ان مقررات، ان ضوابط اور اس آئین و ضابطۂ حیات جو خدا کی طرف سے اس دور کے نبی کے ذریعے سے پہنچا تھا، جنہوں نے عمل کیا انہوں نے اپنا مقام پا لیا، وہ اپنے ہدف تک پہنچ گئے، اور جنہوں نے عمل نہیں کیا وہ وَلَضَّالِّينَ میں سے ہو گئے، گمراہ ہو گئے۔ اب وہ تو پچھلے قوموں کی باتیں ہیں، قرآن کے اندر جتنے آیات ہیں، جتنی داستانیں ہیں، جو کچھ بھی ہے پرانے قوموں کی جو داستانیں ہیں، اس کے اندر بھی ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ انہوں نے یہ کیا، اگر تم نے یہ کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ اگر تم بنی اسرائیل بن گئے تو اس کا نتیجہ یہ ہے، قوم لوط بن گئے اس کا نتیجہ یہ ہے، قوم ہود بن گئے اس کا نتیجہ یہ ہے، اگر تم قوم ابراہیم بن گئے اس کا نتیجہ یہ ہے۔ اب آئے، اللہ نے یہ جو ہدایت ہے، یہ جو رہنمائی ہے، ایک ساتھ نازل نہیں کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں لوگ بھی کم ہیں، جمعیت بھی کم ہے، اس دور کے مطابق اللہ نے رہنمائی نازل فرمائی۔ اس کے بعد دوسرے نبی آئے، اس دور کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو قوم تھی اس کے مطابق رہنمائی ہوئی۔ اسی طرح ہر نبی کے دور میں انسان کے ذہن نے، انسان کی فکر نے، سماج نے ترقی آتی گئی، اور ادھر سے اللہ کے احکامات، اللہ کی طرف سے رہنمائی بھی اسی طرح بڑھتی گئی۔ اب باری ہوتے ہوتے میں بہت تیزی سے گزر رہا ہوں، ایک نقطے تک آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ مجھے درکار ہے، توجہ ہے انشاءاللہ؟ اگر توجہ ہے تو ایک بلند صلوات پڑھیے محمد والی محمد کے ساتھ۔ میں آپ کو امامت و ولایت کی جائیگاہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اس کے لیے تمام چیزیں سمجھنا ضروری ہے، چونکہ امامت دین کے اندر ہے، دین کی بنیاد ہے، اس سے اساس ہے۔ اب انسان بھی ترقی کر رہا ہے، معاشرہ بھی ترقی کر رہا ہے، زمانہ بھی ترقی کر رہا ہے، اور ادھر سے اللہ کے احکامات، اللہ کی طرف سے قوانین، اللہ کی طرف سے آئین اور دین بھی اسی طرح بڑھ رہا ہے۔ آپ دیکھیں، ایک نبی کے زمانے میں کچھ اور احکام ہیں، وہی احکام دوسرے نبی کے زمانے میں ممنوع ہے۔ پہلے نبی کے زمانے میں بھی خدا اس کو منع کر سکتا تھا، لیکن نہیں کیا۔ اگلے نبی کے زمانے میں منع کیا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس زمانے میں انسان کی فکر، سوچ، انسان کی ذہنی سطح، معاشرے کی سطح، اجتماع کی سطح اس لیول تک نہیں آئی تھی۔ اب یہ ہوتے 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 ہمارے خاتم الرسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ محمد وآلہ محمد وعجل فرجہم، اب یہاں تک بات آ گئی، رسول اللہ تک جب بات آ گئی تو انسان کے لیے تا قیام قیامت جتنی رہنمائی چاہیے تھی وہ قرآن کی صورت میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی قرآن کے اندر۔ اب کوئی ایسا قانون، کوئی ایسا ضابطہ، کوئی ایسا کنسٹیٹیوشنل، کوئی ایسی شرط باقی نہیں رہی کہ جس کو بیان نہیں کیا گیا ہے اور جس کی وجہ سے انسان کو اپنے ہدف تک جانے میں کوئی مشکل پیش آ سکتی ہے۔ اب یہاں تک سب کچھ بیان ہوا، یعنی 99.99 دین بیان ہو چکا، صرف 1% سے بھی کم، 1% کا بھی 10واں حصہ بیان ہوا ہے، صرف امپلیمنٹ اس کا رہتا تھا۔ وہاں پر خداوند تبارک و تعالیٰ رسول اللہ کو بار بار بیان فرما رہے ہیں، آخری یہ ضابطہ، آخری یہ قانون بھی بیان کرو۔ رسول اللہ کے دل میں ایک خوف ہے، رسول اللہ بیان کرنے میں تاخیر کر رہے ہیں۔ اب اس سینیریو کو تھوڑا سا سمجھیں، اللہ کی طرف سے وہی آئی ہے کہ آپ نے یہ بیان کرنا ہے، اور رسول اللہ کے دل میں ایک خوف ہے، ایک ڈر ہے، جس کی وجہ سے رسول اللہ وہی اسی طرح بیان نہیں فرما رہے ہیں، یا تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں، بیان کروں نہ کروں تو یہ چیز ہوگی، اور رسول اللہ کا وہ خوف وجہ تھا، بعد میں وہی ہوا۔ اور وہ خوف امت کی بے شعوری کا تھا، وہ خوف امت کی لا تعلقی کا تھا، وہ خوف امت کے ذہنی سطح کی کمزوری کا تھا، امت کے مفاد پرست ہونے کا تھا۔ رسول اللہ کو صاف نظر آ رہا تھا۔ اب رسول اللہ تاخیر کر رہے ہیں، یہاں پر ابھی اللہ نے، یعنی آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے، اور رسول اللہ کو کیا بیان فرما رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ، کتنی تاکید ہے، کتنا شد ہے، پوری تاکید کے ساتھ خدا، یعنی ایک جلال کے حالت میں آ کے خدا رسول اللہ کو بیان فرما رہے ہیں۔ آج تک کہتے تھے اے حبیب، مدثر، مزمل، حبیب، یعنی بہت اچھے اچھے ناموں سے پکارنے کے بعد
رسول اللہ کو کوئی پیغام پہنچا رہے ہیں، یہاں پر پہلی دفعہ رسول اللہ کے اس عہدے کو خدا یاد دلا رہا ہے، یا ایھا الرسول، تم رسول ہو، تمہارا کام پہنچانا ہے، تم پہنچا دو، باقی بات کی بات ہے، باقی کی طرف نہیں سوچو، دیر نہیں کرو۔ دیکھو یہاں پر کس چیز سے خطاب کیا رسول اللہ کو؟ رسول اللہ کے منصب اور عہدے کو خطاب کیا کہ تمہارا کام کیا ہے۔ مثلا کوئی ٹیچر ہے، وہ پڑھانے میں سستی کرے تو آپ اس کو کس اس سے پکارتے ہیں؟ استاد کے عنوان سے۔ آپ کیسے استاد ہو؟ کیوں اپنا کام انجام نہیں دے رہے ہو؟ اسی طرح اللہ کا لہجہ یہاں پر چیک کریں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دو وہ جو اللہ کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یہاں پر اللہ کا لہجہ دیکھیں، اگر تم نے یہ کام نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تم نے کوئی رسالت انجام نہیں دی۔ تم نے پہلے معاشرے کے اندر بچپنے سے اپنے آپ کو لوگوں کے اندر صادق و امین منوایا۔ محنت چاہیے ایک معاشرے کے اندر معزز بننے کے لیے، صادق اور امین بننے کے لیے۔ آج کوئی بن کے دکھائے کہ جس کو پورا معاشرہ کہے یہ صادق امین ہے، آج تک ہم نے اس سے کوئی جھوٹ نہیں سنا ہے۔ کوئی جوان ایسا امین بن کے دکھائے کہ ایک ذرہ برابر بھی امانت میں اس نے خیانت نہیں کی۔ رسول اللہ نے یہ کام کیے، اپنی عصمت کو بھی برقرار رکھا تھا 40 سال۔ 40 سال کے بعد جب یہ نبوت عالمی طور پر ملی رسول اللہ کو، اس کے بعد رسول اللہ نے کتنے زحمات اٹھائے، کیا کیا نہیں سہا۔ پتھر کھائے، لہو لہان ہوئے، کوڑے پھینکے گئے، اونٹ کی اجڑیاں پھینکی گئی، اپنے ان کی لا تعلقی، اپنے خاندان والوں کی لا تعلقی سب نے بیزار کر دیا، چھوڑ دیا رسول اللہ کو اکیلا کر کے۔ شیخ ابی طالب کا زمانہ آپ دیکھیں، مکے کے اندر ان کٹھن حالات کے اندر وہ توحیدی نظریات سمجھانا، اور اسی طرح پھر وہاں سے ہجرت کر کے مدینے جانا، مدینے کے اندر حکومت قائم کرنا، اور یہ ساری جنگیں، یہ ساری زحمتیں۔ اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے؟ اے رسول، اس بچپنے سے لے کر اس 63 سال کی زندگی کے اندر یہ تم نے جو 23 سال کی نبوت بھی ہے، فما بلغت رسالتہ، تم نے کچھ بھی انجام نہیں دیا اگر یہ اعلان تم نے نہیں کیا۔ اور جب رسول اللہ نے ایک پورے ماحول کے اندر سب کو بلایا، بلانے کے بعد جب بیان کیا، اعلان کیا، اور وہ اعلان کس چیز کا اعلان تھا؟ اسی امامت کا، ولایت کا، ولایت امام علی علیہ السلام کا۔ اب چونکہ دین کامل ہو چکا ہے، تمام ضوابط، شرائط، آئین، کانسٹیٹیوشن سب کچھ کامل ہو چکا ہے، اب کوئی نیا قانون آنے والا نہیں ہے، اور کچھ عرصے بعد رسول اللہ نے بھی اس دنیا سے اللہ کے اذن سے جانا ہے، پھر پیچھے دین کا کیا ہوگا؟ یہ اللہ کی طرف سے اپنے دین کو محفوظ کرنے کا نظام تھا، نظام امامت و ولایت۔ اسی لیے اتنا شد و مت تھی، نہ فقط یہ کہ صرف اس رسول کے 63 سالہ زندگی ضائع ہے اگر یہ اعلان نہیں کیا، بلکہ آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ تک جتنے بھی انبیاء نے اس خدا کے نظام کو سمجھانے کے لیے، خدا کے دین کو بتانے کے لیے، اور انسانیت کو اس کے مقصد خلقت تک پہنچانے کے لیے جتنی بھی تکالیف برداشت کی ہیں، وہ سب بھی فما بلغت رسالتہ میں شامل ہو جاتی ہیں، وہ سب بھی ضائع ہو جاتی ہیں اگر یہ امامت کا اعلان نہیں ہوا۔ اب میں یہاں پر تھوڑی دیر رکتا ہوں، یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہوں۔ ایک سوال، جب رسول اللہ جیسے رسول کو خدا یہ کہتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ تم نے اگر امامت و ولایت کا اعلان نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں کیا، تو میں ایک دینی طالب علم منبر پہ آنے کے بعد میں سب کچھ بیان کروں، میں دین بیان کروں، میں نماز کی اہمیت بیان کروں، میں نماز جماعت کی اہمیت بیان کروں، میں روزے کی اہمیت بیان کروں، میں صلح رحمی کے حوالے سے بیان کروں، میں سب کچھ بیان کروں، میں علی علیہ السلام کی فضیلت بیان کروں، ائمہ کی فضیلتیں بیان کرتا رہوں، لیکن اگر میں نے یہ امامت و ولایت نہیں سمجھائی، فما بلغت رسالتہ، میں نے کچھ بھی انجام نہیں دیا۔ اگر ایک مجتہد ہے، پوری زندگی دین کے لیے صرف کر کے مجتہد بنا ہے، آیت اللہ بنا ہے، مرجع تقلید بنا ہے، درس خارج دیا ہے، زحمت کی ہے، آسان نہیں ہے مجتہد بننا۔ اگر ہمارے استاد مثال دیتے تھے، مجتہد بننا ایسا ہے جیسے کوئی ایک 16 فٹ کا کنواں کھودے، وہ بھی سوئی کے ذریعے سے، ایک سوئی کے ذریعے سے، بیلچے کے ذریعے سے نہیں، سوئی کے ذریعے سے ایک کنواں کھودنا کتنا مشکل ہے، اس سے بھی زیادہ سخت مجتہد بننا ہے، 30 40 سال 45 سال لگتے ہیں۔
اپنی زندگی قرآن و حدیث اور 22 علوم ہیں، ان 22 علوم کے اندر PhD کی سطح تک پڑھنا، اس کے پھر بعد جا کے ایک انسان مجتہد بنتا ہے۔ اگر اتنی ساری زحمت کرنے کے بعد اگر تم نے امامت و ولایت کو نہیں سمجھایا تاکہ لوگ نظام امامت و ولایت کے تحت زندگی گزاریں، فما بلغت رسالت، یہ ساری چیزیں ضائع۔ اگر ایک عالم ہو، اگر ایک رہبر قائد ہو، اگر ایک لیڈر ہو، اس کے نیچے سطح پہ اگر ایک ٹیچر ہو، اگر ایک کوئی بھی انسان جس کی جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو امامت ولایت پر ایمان رکھتا ہے، جو قیامت پر ایمان رکھتا ہے، وہ تمام کام انجام دے لیکن امامت و ولایت وما بلغت رسالت کچھ بھی انجام نہیں دے۔